ڈرامہ سیریل بہکاوے کی نیکسٹ ایپیسوڈ تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ فائنلی ستارہ اور جہانگیر گھر سے سارا روپیہ پیسہ زیور لوٹ کے بھاگنے والے ہیں اور زبیر اور اس کے گھر والوں کے ہوش ٹھکانے آنے والے ہیں، جبکہ دوسری طرف اسلم سوچتا ہے کہ اب تو زینت کو پھنسانے کا گولڈن چانس ہے۔ اگر میں زینت کی بیٹی کے علاج کے لیے پیسے دے دیتا ہوں تو پھر زینت کو بھی میری بات ماننی پڑے گی۔ ادھر زبیر کو بھی اسلم اکساتا ہے کہ بڑی ہی مکار عورت ہے تمہاری بڑی بیوی، اسے پتا تھا کہ یوں تو تم اسے پیسہ دو گے نہیں، ظاہر ہے کہ جو حرکت اس نے کی ہے اور جس کے بعد تم نے اسے گھر سے نکالا ہے، ایسی عورت تو صرف نفرت کے قابل ہے۔ تو اس نے سوچا کہ صبا کے ہاسپٹل میں ہونے کا بہانہ بناتی ہوں، شاید اسی طرح سے پیسے نکل آئیں، لیکن میرا بھائی بھی بہت سمجھدار ہے، ایسی چلاک عورتوں کے فریب میں آنے والا نہیں ہے۔ اب اسلم زبیر سے ہی پیسے لے کے اس کی بیٹی کا علاج کروانا چاہتا ہے تاکہ زبیر کی بڑی بیوی کو اپنے جال میں پھنسا سکے۔ زبیر کو بہت جلد احساس تو ہو جائے گا کہ اس نے دوست کے روپ میں آستین کا سام پال رکھا تھا، لیکن تب تک شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ بہرحال اسلم پیسے لے کے جب ہاسپٹل پہنچتا ہے تو زینت پر احسان جتانے کے لیے کہتا ہے کہ میری حیدرآباد کی خالہ بہت امیر ہے، جب میں نے اسے تمہاری تکلیف بتائی تو اس نے فوراً مدد کے لیے مجھے پیسے بھیج دیے۔ اب اسلم کا پلان یہ ہے کہ کچھ ایڈوانس تو ابھی جمع کروا دیتا ہوں، جب آپریشن سٹارٹ ہوگا اور مزید پیسوں کی ضرورت ہوگی تو موقع کا فائدہ پھر اٹھاؤں گا اور زینت سے کہوں گا کہ مزید پیسے چاہیے تو اس کے لیے تمہیں گھر آنا پڑے گا۔ بہرحال اب صبا کا علاج تو شروع ہو جاتا ہے، جبکہ زینت اور ثنا دونوں ہی پریشان ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں صبا بچ بھی پائے گی کہ نہیں، کیونکہ آپریشن میں آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے۔ خیر زینت اسلم کی بھی احسان مند ہوتی ہے کہ اسلم بھائی آپ نے بڑے کڑے وقت میں میری مدد کی، سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ کا شکریہ کس طرح سے ادا کروں۔ تو اسلم اپنی گھٹیا نیچر پہ آ ہی جاتا ہے اور زینت سے کہتا ہے کہ اگر سچ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہو تو پھر تمہیں گھر آنا ہوگا۔ زینت کی تو روح اندر تک کانپ جاتی ہے اور اسے سمجھ ہی نہیں آتی، دل تو چاہتا ہے کہ اسلم کے پیسے ابھی اس کے منہ پہ مار دوں، لیکن اس کی چھوٹی سی بیٹی زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے تو اس وقت تو اس کی مامتا جیت جاتی ہے، لیکن وہ سوچ لیتی ہے کہ آج کے بعد کبھی اسلم کی مدد نہیں لینی اور جتنی جلدی ہو سکے اس کے یہ پیسے بھی لوٹانے کی کوشش کروں گی۔ جبکہ اسلم دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے کہ فائنلی زینت کو اپنے جال میں پھنسا چکا ہوں اور سوچتا ہے کہ زینت بی بی تمہیں تو اس گھر سے نکلوا کے ہی دم لوں گا، بلکہ اپنا بنا کے ہی دم لوں گا۔ دوسری طرف شہانہ اپنی ماں سے ملنے گھر آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ستارہ جہانگیر سے بریانی منگوا کے کھانے میں مصروف ہے اور گھر میں کھانا تک نہیں بنا، جبکہ سدرا اور اس کی ماں بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں۔ تو شہانہ کو تو بہت غصہ آتا ہے اور ستارہ سے کہتی ہے کہ یہاں تمہیں سجا کے بٹھانے کے لیے نہیں لایا میرا بھائی، اٹھو اور گھر کے کام کرو، میری ماں صبح سے بھوکی بیٹھی ہے، تمہیں کچھ احساس ہے اور تم باہر سے کھانے منگوا کے کھا رہی ہو۔ تو ستارہ کون سا چپ ہونے والی ہے، شہانہ کو سنا ہی دیتی ہے کہ بھائی میں تو اپنے شوہر کا پیسہ کھا رہی ہوں، آپ کی طرح نہیں کہ اپنا شوہر نکما تو گھر بیٹھا ہے اور میرے شوہر کی جیبیں خالی کروانے پہنچ جاتی ہو۔ شہانہ کو تو ستارہ کی بات سن کے بہت غصہ آتا ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا شوہر بعد میں، پہلے زبیر میرا بھائی ہے اور بہت لمبی زبان ہے تمہاری بکواس تو آج میں بند کروا کے ہی دم لوں گی، تم دیکھو میں کرتی کیا ہوں۔ جس پہ ستارہ شہانہ سے کہتی ہے کہ اگر میری باتیں بکواس لگ رہی ہیں تو یہاں میرے سر پہ کیوں کھڑی ہیں، مجھے آرام سے اپنی بریانی انجوائے کرنے دیں، آپ جائیں یہاں سے۔ اب زبیر جب گھر آتا ہے تو شہانہ مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہوئے رو رو کے زبیر سے کہتی ہے کہ بھائی آج کے بعد کبھی آپ کے گھر نہیں آؤں گی، جس طرح سے آپ کی بیوی نے مجھے آج ذلیل کیا ہے، میں نے اسے صرف اتنا کہا تھا کہ تم گھر کی بہو ہو، کم سے کم گھر میں کھانا تو بنا لیا کرو، آپ کو اندازہ ہے کہ اماں صبح سے بھوکی پیاسی بیٹھی ہیں، کسی نے چائے کا کپ تک نہیں پوچھا اماں سے۔ زبیر تو جب شہانہ کو یوں روتے ہوئے دیکھتا ہے اور یہ سنتا ہے کہ گھر میں آج کچھ نہیں بنا، جبکہ اماں کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے اور انہیں میڈیسن کھانے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے ان کا کھانا کھانا بہت ضروری ہے، تو فوراً اپنے کمرے میں جاتا ہے اور ستارہ سے کہتا ہے
کہ گھر کی بہو ہو تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں یہاں پہ، لیکن تمہیں تو کچھ ہوش ہی نہیں، جس پہ ستارہ بھی پھٹ پڑتی ہے اور سدرا کے بارے میں زبیر سے کہتی ہے کہ وہ جو سارا دن بستر پہ پڑی حکم چلاتی رہتی ہے اور ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، آپ اسے کیوں نہیں کہتے کہ وہ گھر کے کام کیا کرے؟ تو زبیر کہتا ہے میں نے شادی تم سے کی ہے، تمہیں اس گھر کا کام کرنا ہوگا، سدرا میری بہن ہے، وہ کوئی کام نہیں کرے گی، جس پہ ستارہ کہتی ہے اچھا تو مجھے آپ اس گھر کی نوکرانی بنا کے لائے تھے؟ اب زبیر کو تو ستارہ کے اس طرح چیخنے چلانے پہ غصہ آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آواز نیچی کر کے بات کرو، کیونکہ زبیر کو ڈر ہے کہ اس کی ماں بہنوں کے ساتھ ساتھ پڑوسی بھی ستارہ کی یہ بکواس سن لیں گے، لیکن ستارہ کہاں ڈرنے والی ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چیخنے لگتی ہے کہ کیوں میں آواز نیچی کروں، کیوں نہ سب کو بتاؤں کہ اس گھر میں میرے اوپر کتنا ظلم ہوتا ہے، اس طرح آپ لوگ گھر کے کاموں کے لیے میرے اوپر مار پیٹ کرتے ہیں، اور واہ فرائض تو آپ لوگوں کو میرے بڑے یاد ہیں، لیکن میرے حقوق انہیں کون پورا کرے گا؟ زبیر تو ستارہ کا یہ روپ دیکھتا ہے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ستارہ کو ہم نے کب مارا، اور حقوق کی بات کر رہی ہے، اسے تو میں نے حقوق سے بڑھ کے اتنا کچھ دیا ہے، اور اب جا کے شاید آہستہ آہستہ زبیر کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بہنوں کو بھی احساس ہوگا کہ زینت جو اپنا منہ بند کر کے زر خرید غلام کی طرح سارا دن گھن چکر بنی گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی، کس طرح اس کے جانے سے گھر کا شہرازہ تک بکھر گیا ہے، اور زبیر نے تو کبھی اس کے حقوق کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ دوسری طرف زینت ڈاکٹر صاحبہ سے کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ صبا کا علاج تو شروع ہو چکا ہے نا، میری صبا ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ تو ڈاکٹر تسلی دیتی ہے زینت کو کہ آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، جبکہ ساتھ کھڑی ثنا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی آپ صبا کا علاج کیسے کروائیں گی، آپ کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر کو زینت اور اس کی بیٹیوں سے بہت ہمدردی ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ مجھے ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، جبکہ اسلم جب دیکھتا ہے کہ کافی دیر ہو گئی، زینت نے مزید پیسوں کا نہ تو مطالبہ کیا نہ ہی گھر آئی، تو خود ہی ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اور زینت سے کہتا ہے کہ صبا کا علاج کیسا چل رہا ہے، جس پہ زینت کہتی ہے کہ ابھی علاج شروع ہوا ہے، تو اسلم کہتا ہے ڈاکٹر کیا کہتی ہے، مزید پیسے مانگ رہی ہے؟ اگر مانگ رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں نے پہلے بھی تمہارے لیے پیسوں کا انتظام کیا ہے نا، میں مزید انتظام بھی کر دوں گا۔ لیکن اب تو زینت کو اسلم سے خوف آنے لگا ہے، اس لیے جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں نہیں ڈاکٹر صاحبہ مزید پیسے نہیں مانگ رہی، شکریہ، بس اب آپ جائیں یہاں سے، جس پہ اسلم کہتا ہے کہ ارے مجھ سے شرماؤ مت، اگر کوئی بھی بات ہے تو مجھ سے کہہ دو۔ اتفاق سے ڈاکٹر اسلم اور زینت کی تمام باتیں سن لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ علاج کے لیے مزید پیسے تو چاہیے تھے، لیکن باتوں سے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے اور اس کی زینت پہ گندی نظر ہے، اس کی مدد کر کے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ بہرحال اب لگتا یہی ہے کہ ڈاکٹر زینت کی بیٹی صبا کا نہ صرف مکمل علاج کرے گی، بلکہ ہو سکتا ہے ترس کھا کے اور بے سہارا سمجھ کے زینت اور اس کی بچیوں کو اپنے گھر ساتھ لے جائے اور ثنا اور صبا کی تعلیم کا تمام خرچہ خود اٹھانے کا وعدہ کرے، جس کے بدلے میں زینت بھی خوشی خوشی ڈاکٹر کے گھر کے تمام کام کر دیا کرے گی، اور یوں زینت اور اس کی بچیوں کی زندگی میں تو بلاخر سکون آ ہی جائے گا، لیکن اس زبیر اور اس کی ماں بہنوں کا سکون ہمیشہ کے لیے غارت ہونے والا ہے، کیونکہ ستارہ جب دیکھتی ہے کہ زبیر اس سے زبردستی اپنے گھر والوں کی خدمت کروانا چاہتا ہے تو وہ تو ہنگامہ برپا کر دیتی ہے، سبھی گھر والے ایک طرف اور ستارہ ایک طرف، چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ میں نئی نویلی دلہن ہوں، لیکن اس گھر والوں نے تو جیسے مجھے نوکرانی سمجھ رکھا ہے، سب اپنے اپنے مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں، میرا شوہر کمانے میں لگا ہے اور اس کی ماں بہنیں اسے لوٹنے میں لگی ہیں، کسی نے میرے نخرے تو اٹھائے ہی نہیں۔ زبیر اور اس کی بہنوں کو حیرت ہوتی ہے کہ جتنی عیاشی ستارہ کرتی ہے اتنی تو ان لوگوں نے پوری زندگی میں کبھی نہیں کی۔ اب جہانگیر اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے، علیحدگی میں ستارہ سے جب ملتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ کوئی اور تمہارا دکھ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن میں تمہارا دکھ بہت اچھے سے سمجھتا ہوں، اور وہ زبیر جیسا انسان تو تمہیں ڈیزرو ہی نہیں کرتا، تمہارے لیے تو ایک بہت خوبصورت زندگی انتظار کر رہی ہے، بس صرف میرا ہاتھ تھامنے کی دیر ہے۔
اور ستارہ بھی اسی لمحے فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اگر میں مزید اس گھر میں رکی تو ان لوگوں نے زینت کی طرح مجھے بھی گھر کے کاموں میں لگا کے نوکرانی بنا دینا ہے، اور زبیر جیسے آدمی کے لیے میں اس گھر کی خدمت کروں، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جبکہ سامنے کھڑا جہانگیر جو زبیر سے زیادہ ہینڈسم ہے اور ستارہ اس کے جھوٹ پہ بھی یقین کر چکی ہے، اسے یہی لگتا ہے کہ جہانگیر سچ میں بہت بڑی بڑی حویلیوں اور جاگیر کا مالک ہے، تو جہانگیر کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور کہتی ہے کہ جہاں کہو گے میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ لیکن جہانگیر ستارہ کو سمجھاتا ہے کہ بھاگنے سے پہلے اپنے شوہر کی تجوری ضرور خالی کر لینا، اور جہانگیر تو آلریڈی اماں اور سدرا کی تمام جویلری اور پیسے لوٹ کے ایک بیگ میں بند کر چکا ہے۔ ویسے ناظرین کیا لگتا ہے کہ زبیر اور اس کی ماں بہنوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔